الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بلا شک تم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب یعنی قبول فرما لیا اور پاک بنایا ہے، اور تمام جہاں کی بیویوں کے مقابلے میں تم کو منتخب فرمایا ہے۔ اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 40 پر 2 اور 40 پر 3 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ، اللہ پاک نے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی دعا کی قبولیت کی بشارت دی فرشتے کے ذریعے، اسی طرح حضرت زکریا پر وحی اتری یہ کہہ کر کہ مریم کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ کیوں عورتوں پر وحی نہیں آتی؟ وہی وقت کے نبی پر آتی ہے اور وہ نبی اطلاع دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اے مریم تمہیں چن لیا ہے اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، پاک رکھے گا، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، اللہ نے تمہیں ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ دوسری آیت کا خلاصہ، لہٰذا اللہ نے تمہیں چنا ہے تو اب تمہارے صفات کیا ہونے چاہیے؟ نماز، رکوع، سجدہ، اطاعت، یہ تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ جسے قبول کر لیتے ہیں، ایک ہوتی ہے دنیا کی دولت اور ایک ہوتی ہے ایمان کی دولت، دونوں جب بھی ملتے ہیں لوگ راتوں کو سونا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دنیا کی دولت، وہ بھی مل جائے تو بندہ سوتا نہیں، اور ایک ہوتی ہے ایمان کی دولت، جب یہ بھی اس کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی راتوں میں نہیں سوتا، اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج تو بس سبق سنانا ہے، حضرت تشریف فرما ہے، ہمارے استاد الاساتذہ حضرت نسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک حضرت کا سایہ ہم سب اور شہر میسور پر قائم اور دائم رکھے۔ تو آج تو ایک طالب علم کی حیثیت ہے، اللہ معاف فرمائے کسی قسم کی ضرورت سے اساتذہ کا احترام اور ان کی خدمت اور ان کی جوتیوں کے صدقے میں آج اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ مجبور ہو کر اوپر بیٹھا ہوں، ورنہ اس لائق نہیں ہوں میں کہ حضرت والا کے سامنے میں اوپر بیٹھوں، بس لوگوں کو نظر آ جائے، اس وجہ سے میرا حضور قبول فرمائے۔ حضرت کو بھی اگر چر دے الگ بچا رہا تھا مجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو آج کی انشاءاللہ تفسیر کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 پر 2 ہے اور 40 پر 3 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اب بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ بسم اللہ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اصطفا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، ان اللہ اصطفا آدم و نوح و آل ابراہیم، اس تفسیر میں نے آپ کو بتایا کہ اصطفا کا لفظ جو پچھلے امتوں میں حضرات انبیاء کے لیے استعمال ہوا، وہی لفظ اللہ نے اس امت کے لیے استعمال فرمایا ہے، اصطفا، ٹھیک ہے؟ اجتبا
یہ الفاظ اس امت کو بھی اللہ نے استعمال فرما کر اس امت کی فضیلت میں 4 چاند اللہ پاک نے لگائے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ تو وہی لفظ ہے ان اللہ اصطفیٰ کی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چن لیا۔ ایک ہوتا ہے عام انسان کا چننا، ایک ہوتا ہے عقل مندوں کا چننا، اور ایک ہوتا ہے سارے پبلک کا چننا، ایک ہوتا ہے حضرات انبیاء اور رسولوں کا چننا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا انتخاب۔ جب عام لوگوں میں جب ہم کسی ایک کو منتخب کرتے ہیں کسی ذمہ داری کے لیے، تو کتنی ساری میٹنگاں مشورے ہوتے ہیں اور کتنی ساری کوالٹیز دیکھے جاتے ہیں کہ بھئی اس بندے کو ہم یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ عام انسان کے چننے میں اور اللہ کے چننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کامل العلم ہے، علم کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، تو اللہ کا انتخاب کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ انسان ناقص العلم ہے، انسان ناقص تجربے کار ہے، اس کے چنیدہ لوگوں میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکلے گی، جو ہم لوگ 2014 سے اب تک بھگت رہے ہیں، چن رہے ہیں، شاید اس مرتبہ کچھ اچھا ہو جائے، مگر نہیں نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پورا انڈیا مل کو چن رہا ہے، کہتے ہیں بھلا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے چننے میں تو خطائیں ہیں، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، مگر اللہ کا چننا 100% درست ہوتا ہے، دنیا والوں کے لیے، کائنات والوں کے لیے بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک انتخاب انسان کا جو ناقص، کمزور، غلطیوں سے بھرا، اور ایک انتخاب اللہ کا جو خوبیوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کی، کہ اللہ نے چن لیا۔ اللہ نے کسے چن لیا؟ حضرت مریم کو۔ وطہر کی، اور ہم نے حضرت مریم کو چنا ہی نہیں بلکہ ہم نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے، ان کو پاک رکھا ہے۔ دیکھو آگے چل کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بغیر نکاح کے، بغیر مرد کے، بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کرنا ہے، تو سوچو تو صحیح کہ ان کا کتنا حفاظت ان کی پیچھے لگانی ہے حضرت مریم کی۔ کیوں؟ دنیا والے الزام لگانے میں، تانا دینے میں ایک سیکنڈ دیر نہیں کرتے۔ بغیر نکاح کے اولاد کا ہو جانا کوئی معمولی چیز ہے، تو اسی لیے حضرت مریم کے لیے اس لفظ استعمال کیا کیا گیا وطہرا کی، کہ ہم نے تمہیں پاک رکھا ہے، کہ تم بچپن سے تمہیں ہم نے حضرت زکریا کے حوالے کیا جو ایک نبی ہیں، اور نبی کی صحبت، نبی کی تربیت، نبی کی پرورش عام انسانوں کے مقابلے میں بہت بلند ہوتی ہے۔ نبی کی تربیت حضرت، اچھا اللہ پاک کا یہ اصول اور اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ اللہ پاک بڑے کام سے پہلے ان شخصوں کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک جن ہستی سے، جس شخصیت سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، پھر اللہ ان پر مجاہدے لاتے ہیں، اللہ ان پر کچھ وقت لاتے ہیں تاکہ وہ تیار ہو جائیں آنے والے مجاہدے کے لیے، آنے والی بڑی چیز کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینا تھا، فرعون کے سامنے کھڑا کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، 10 سال تک وہاں بکریاں چراتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو نبی ہیں اللہ کے، ان کی صحبت میں رہے۔ جب وہ مکمل تیار ہو گئے اور واپس مصر کا رخ کیا، اب راستے میں اللہ نے فرمایا اذ نادى ربک، کہ اے موسیٰ تمہارا رب تمہیں آواز دیتا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، ہم نے تمہیں اختیار کر لیا، ہم تمہیں نبوت سے نوازنے والے ہیں۔ کب؟ جب 10 سال وہ تیاری ہو گئے، 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں لفظ امین، لفظ صادق حاصل کیا ہے۔ لوگ مشکل سے کسی کو امانت دار مانتے ہیں، لوگ بڑی مشکل سے کسی کو سچا مانتے ہیں، اور وہ بھی اپنے علاقے والے، جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، باہر والے تو نہیں دیکھے ہوتے ہیں تو وہ تو ہماری عزت کریں گے، اپنے علاقے میں عزت کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل نبوت کے قریب ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیاری دی گئی کہ غار میں بلایا گیا اور کئی دن تک مراقبے میں بٹھایا گیا، چھلے کروائے گئے،
اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہو گئے تو اب حضرت جبریل آئے، پہلی دفعہ کرسی پر بیٹھے، وہ سارا جو واقعہ ہے، ما انا بقاری اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو میرے عزیزوں، چیز دینے سے، جیسے معمولی کسان بھی زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، زمین کو زرخیز بناتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، تو پھر اب وہ زمین کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں بھی حضرت مریم سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ حضرت مریم سے بغیر مرد بغیر شوہر کے ایک لڑکا پیدا کا اللہ کو اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے۔ تو اب اس بچی کی حفاظت کیسی ہونی ہے؟ حضرت مریم کی حفاظت کیسی ہونی ہے؟ کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی تانا نہ دے۔ اسی لیے بچپن سے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کیا گیا، جو وقت کے امام تھے، بیت المقدس کے امام تھے، نبی تھے، اور وہ بھی کیسی تربیت، سارا شہر جانتا تھا کہ حضرت زکریا جب کمرے میں حضرت مریم کو چھوڑ کر جاتے تھے تو تالا مارتے تھے، سب جانتے تھے، سب کے علم میں آ گئی بات کہ حضرت مریم کو باہر سے تالا مار کے حضرت زکریا جاتے تھے، اور خود حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ، یہ خالو ہیں اور یہ خلئی ہیں، یہ دونوں مل کر ہی اپنی جو ہے بھانجی کی پوری حفاظت کرتے تھے، اور کوئی تیسرا بندہ داخل ہونے نہیں دیا پرورش میں۔ اچھا، اسی لیے اللہ نے عام بچیوں کی طرح پرورش نہیں فرمائی، بلکہ جلدی جلدی پرورش فرمائی۔ جو عام بچیاں ایک مہینے میں پرورش پاتی ہیں، اتنا حضرت مریم ایک دن میں پرورش پاتی تھی۔ کیوں؟ آگے تیار کرنا ہے۔ تو پھر اس طرح کی حفاظت، نبی کی صحبت، کمرے پر تالا، سارے شہر کو بات کا پتہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اور حضرت مریم کا ایک ہی کام ہوتا تھا کمرے کے اندر، اور کیا ہوتا تھا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم ایک ہی کام کرتی تھی، صرف اور صرف نماز، رکوع اور سجدہ، اسی میں وقت گزارتی تھی۔ لمبا لمبا قیام، لمبا لمبا سجدہ، لمبا لمبا رکوع۔ تو یہ پاکیزہ کا مطلب یہ ہے، وہ طہارہ کی۔ دیکھو اتنی حفاظت کے باوجود لوگوں نے کیا کہا، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئیں، تو امت نے کیا کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے والد تو ایسے نہیں تھے، تمہارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں گزرا، تم نے کیا کر دیا، تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، سارا شہر جانتا ہے، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اتنی حفاظت کے باوجود امت نے الزام لگایا ہے۔ آج بھی عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے جو باقاعدہ نعوذ باللہ حضرت مریم پر تہمت لگاتا ہے، اور یہ غلط فہمی پیدا کر دی لوگوں کے درمیان میں۔ کیا غلط فہمی؟ ابھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پکارتی تو امی کے نام سے پکارتی کر کو ہے نہیں مشہور، ہمیں بھی نہ سن کو انسو کیا کر کو کہ قیامت کے دن ہر انسان کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے، والدہ کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، یہ عیسائیوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو والد کے نام سے بلایا جائے گا۔ بھئی حضرت مریم کا نام حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس لیے لیا جا رہا ہے، وہاں باپ ہے ہی نہیں، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کی نسبت حضرت مریم کی طرف کی گئی ہے۔ اب کو یوں جھوٹی افواہ اڑا دیں کہ بھی قیامت کے دن دنیا میں تو ٹھیک ہے بیٹا جو ہے باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر قیامت کے دن امی کے نام سے پکارا جاتا ہے، والدہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بالکل جھوٹی خبر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر بیٹا باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، آخرت میں بھی بیٹے کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں چونکہ والد ہیں ہی نہیں، اس لیے والدہ کی طرف ان کی نسبت کی گئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو یہ ایک آج بھی عیسائیوں کے اندر ایک طبقہ ہے نعوذ باللہ جو حضرت مریم پر تہمت لگاتا ہے۔ یوسف بن نجار کو حضرت مریم کے ساتھ جوڑتے ہیں لوگ، کمبخت، خود ان کی امت میں سے ایک طبقہ ایسا ہے۔ تو بہرحال وطہرہ کی، تو اللہ پاک نے حضرت مریم کو چنا۔ نمبر 2، اللہ کا چننا ہی کامل ہوتا ہے، اور نمبر 2، اللہ نے انہیں پاک باز بنایا، پاکیزہ رکھا۔ نمبر 3، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے حضرت مریم کو ساری دنیا کی عورتوں پر چنا۔ عالمین کا لفظ آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی سواری کرنے والی عورتیں قریش کی عورتیں ہیں۔ نمبر 2،
اونٹ کی سواری کے ساتھ ساتھ قریش کی عورتیں اپنے بچوں پر بڑے مہربان ہیں۔ نمبر 3، قریش کی عورتیں اپنے بچوں کی صحیح شفقت اور صحیح تربیت کرتی ہیں۔ نمبر 4، قریش کی عورتیں اپنے خاوندوں کے سفر میں جانے کے وقت میں اپنے عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اتنی ساری حدیث بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ پر سواری نہیں کی۔ یہ وضاحت کر دی نبی نے قریش کے بارے میں، قریش کی صفات اور قریش کی خوبیاں بتائی حدیث کے اندر کہ قریش کی عورتیں وہ ہیں جو اونٹ کی سواری کرتے ہیں، قریش کی عورتیں وہ ہیں جو اپنے بچوں پر بڑے مہربان، جو اپنے بچوں کی صحیح شفقت اور تربیت اور اپنے خاوندوں کی حفاظت، مطلب ان کے غائبانے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر آخر میں فرمایا کہ حضرت مریم اونٹ پر سواری نہیں فرمائی ہیں، کیوں؟ وہ باہر ہی نہیں جاتی تھی، کمرے میں رکھو۔ اس کے بعد یہ اعلان ہوا تب بھی امت نے الزام لگایا، اللہ نہ کرے اگر یہ کسی کام کی وجہ سے بھی آگے پیچھے باہر نکلتی تو پھر کیا ہوتا۔ اور ایک حدیث میں، اچھا یہاں لفظ کیا کر ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا کی عورتوں پر حضرت مریم افضل رہی کر کو بولے تو پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مسئلہ، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مسئلہ، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مسئلہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ باقاعدہ بالکل صحیح حدیث ہے، احسن حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں اللہ نے 2 عورتوں کو فضیلت دی، نمبر 1 مریم بنت عمران کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو، اور دوسرے نمبر پر حضرت خدیجہ کو اللہ نے ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حدیث موجود ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسبک من نسائی، پھر فرمایا کہ مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیۃ امرأۃ فرعون، 4 عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا ساری دنیا کے عورتوں پر اللہ نے 4 عورتوں کو فضیلت دی ہے۔ نمبر 1 حضرت مریم بنت عمران، نمبر 2 حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 4 حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 عورتوں کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میری عائشہ تو اتنی بہترین اور اتنی اچھی عورت ہے، ایسے ہی جیسے کہ کھانوں میں سب سے بہترین کھانا سرید کا ہوتا ہے، ایسے عورتوں میں عائشہ سب سے اچھی ہیں۔ یہ بھی حدیث موجود ہے۔ تو حدیث میں یہ بھی ہے، قرآن میں یہ بھی ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں، اللہ پاک کا جو فرمان ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ حضرت مریم ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، یہ اس زمانے کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ حضرت خدیجہ اپنے زمانے میں افضل تھیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں افضل تھیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنے زمانے میں افضل تھیں۔ مگر ایک طبقہ اٹھتا ہے روافیزیوں کا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ بھی کیسے؟ دیکھو حدیث میں خالی نبی حضرت فاطمہ کا نام لیے تو معلوم یہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہی چکھی سو، باقی کوئی بیٹیاں بھی نہیں۔ 3 بیٹے کا انکار کرتا ہے نبی کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روافظ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں، روافظ نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں، روافظ نہ ہی حضرت کسی بھی صحابی سے محبت نہیں کرتے۔ روافضیوں کا کام یہ ہے کہ صرف اہل بیت سے محبت، اہل بیت کے علاوہ اہل صحابہ سے نفرت نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ اس لیے روافضیوں نے یہ فتنہ گھڑ لیا کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ 4 عورتیں دنیا میں فضیلت، مگر اس میں ایک عورت کا نام کس کا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے۔ نبی کی ایک بیٹی، اور بھی رہتے تو نبی نام لیتے تھے، ایک بیٹی کا نام کی لیے؟ ارے اللہ کے بندو، نبی خالی حضرت خدیجہ کا نام لیے، کیا مطلب باقی کے بیویاں نہیں تھے؟ جیسے حضرت فاطمہ کا اکیلا نام لیا گیا، ویسے بیویوں میں حضرت خدیجہ کا اکیلا نام لیا گیا۔ یوں کہیں کہ ابھی پورے شہر میسور کے اندر الحمدللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نسیم صاحب بہترین ماشاءاللہ عالم دین ہیں، خطیب ہیں، محتمم مدرسہ ہیں،
کیا مطلب اس کا کہ دوسرے علماء نہیں ہیں الحمدللہ، ہم عصر علماء میں ہیں، مولانا تاج الدین صاحب ہیں، بڑے بڑے شہر کے اندر علماء اور بھی ہیں. ایک کا نام لینے سے دوسروں کے نام کیا نہیں ہوتے، ریجیکٹ نہیں ہوتے. حضرت خدیجہ کا نام لیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کی زوجات نہیں تھیں. حضرت فاطمہ الزہرا کا نام لیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کی بیٹیاں نہیں تھیں. وہ اس لیے انکار کرتی ہیں نا، اس لیے کہ حضرت عثمان کے نکاح، اگر حضرت علی کو داماد مانتے ہیں تو پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑے گا. باقی بیٹیوں کو اگر مانتے ہیں تو حضرت عثمان کو کیا ماننا پڑے گا، داماد ماننا پڑے گا. حضرت عمر بن عاص بھی نبی کے داماد گزرے ہیں. اور حضرت اچھا ایک طبقہ تو یہ بولتا ہے کیا کر کو نبی کی ایک بیٹی کر کو، اور ایک طبقہ یہ بولتا ہے کہ حضرت علی کو بیٹیش نہیں تھے، کون سے بھی خالی حسن حسین بچے تھے، سو بیٹیاں نہیں تھے کدی. حالانکہ حضرت علی اور فاطمہ کو بیٹی بھی تھیں، حضرت ام کلثوم، جن کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا ہے. چونکہ حضرت عمر سے نفرت ہے، اس وجہ سے وہ حضرت علی اور فاطمہ کی بیٹی کا انکار کر دیتے ہیں. کسے کیا پسند نہیں، انہوں ان کا انکار کرنا شروع کر ڈالتے دنیا کے اندر. یہی مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، صحیح عقائد کو جاننا، صحیح عقائد پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو ایسے فتنوں میں، ایسے لوگوں کے باتوں میں نہ آؤ. ایک کا نام لینے سے باقیوں کا نام انکار نہیں ہوتا. حضرت فاطمہ کا نام لیا ہے، باقی اور بھی 3 بیٹیاں ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام لیا ہے، باقی اور بھی زوجات ہیں نبی کے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کسی ایک کی فضیلت بتائی ہے. پھر آگے بڑھیں. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اقنتی، ہمارے سامنے جھک جاؤ، عاجز بن جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، ہماری اطاعت میں لگ جاؤ. خنوت کا معنی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حرف من القرآن یذکر فیہ القنوت فہو الطاعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی لفظ قنوت آیا ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے. اور یہ کیا ہے؟ قنوت کا مطلب اللہ کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے جھک جانا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. سارے آسمانوں میں اور سارے زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. کل لہو قانتون. آسمان بھی سجدے میں پڑے ہیں اللہ کے سامنے، زمین بھی سجدے میں پڑے ہیں، سمندر بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کل لہو قانتون. سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سب کے سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. تو قنوت کا مطلب اطاعت کا ہوا. یا مریم، اے مریم اقنوتی، ہماری اطاعت میں لگ جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، طہارت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ. لربک، اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے نام سے اللہ کے سامنے کیا ہو جاؤ، اللہ کی مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. واسجدی، اور سجدے میں لگ جاؤ. ورکعی، اور رکوع کرو. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اچھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کیا فرمانا ہے؟ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں ایک نقطہ اس میں سے نکالا ہے. حضرت نے فرمایا کہ سجدہ تو الحمدللہ سب برابر کرتے ہیں، سجدے میں حالت اور کیفیت ساجد کی برابر ہوتی ہے سجدہ کرنے والے کی، مگر رکوع اکثر لوگوں کا غلط ہو جاتا ہے. رکوع میں کون کی ذرہ جھکتا ہے، کون کی پورا جھک جاتا ہے، کون کی پیٹھ اوپر اٹھا ڈالتا ہے، آڑا تیڑا، کون کی گھڑیاں کو پکڑیا، کون کی ہاتھاں سیدھا کرنے کے بجائے یوں کر لیے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ رکوع کا صحیح طریقہ بہت ضروری ہے. حدیث میں آیا نبی نے فرمایا چوری بہت بری چیز ہے، مگر بدترین چوری کیا ہے؟ نماز کی، جو رکوع اور سجدہ ٹھیک طرح سے نہ کرے. رکوع اطمینان کے ساتھ کریں، بالکل پیٹھ سیدھی ہو، یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہوں اور گڑگوں کے پر ہاتھ انگلیاں پھیلا کر پکڑیں. ہماری نظر انگوٹھے دونوں پیروں کے انگوٹھے پر ہو. رکوع بالکل سیدھا ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا سجدہ الحمدللہ اکثر جو ہے سجدے کی کیفیت برابر ہوتی ہے، مگر رکوع میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وسجودی، سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے.
ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرو، ہاں عالموں کے ساتھ اٹھو تو علم ملے گا، اللہ والوں کے ساتھ میں بیٹھو گے تو اللہ کی محبت ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک چیزیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب ہے۔ ایک سوال یہ ہے اس میں، بنی اسرائیل میں جو نماز تھی، بنی اسرائیل میں جو نماز تھی وہ نماز بغیر رکوع اور سجدے والی ہے، اسی لیے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے اسرائیل کی کبھی کبھی ویڈیوز آتے ہیں، وہ لوگ دیوار کو چمٹے عبادت کرتے رہتے ہیں، بیت المقدس کی دیواروں سے لگ کر کھڑے کھڑے عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس نہ رکوع تھا نہ سجدہ تھا۔ یہ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت القرآن کے اندر یہ حضرت نے لکھا ہے، سوال بھی حضرت نے لکھا، جواب بھی حضرت نے لکھا۔ تو حضرت مریم کے بارے میں یہ آیا ہے کہ سجدہ کرو، رکوع کرو، حالانکہ بنی اسرائیل کی نماز میں نہ رکوع تھا نہ سجدہ تھا، کھڑے کھڑے نماز پوری ہو جاتی تھی، مگر چونکہ یہ بیان امت محمدیہ سے ہو رہا ہے اور امت محمدیہ کو نماز کر کو بولے تو رکوع سجدے والی کو بولتی سو، تو قرآن کے اندر محاورات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، مخاطب جو بات کو سمجھتا ہے قرآن اسے بیان کرتا ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ امت محمدیہ میں نماز کو تو کیا، نماز کا تو رکوع سجدے والی، نماز کر کو بولے تو یہ ذہن میں آتا تو اس لیے فرمایا گیا کہ امت کی رعایت کرتے ہوئے، محاورے کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا۔ باقی ان کے زمانے میں حضرت مریم کی نماز میں سجدہ رکوع تھا نہیں تھا واللہ عالم، مگر حدیث میں یہ ہے کہ حضرت مریم کا قیام لمبا لمبا ہوتا تھا، رکوع سجدے کی بات نہیں ہے، مگر یہاں جو ہے اور جو دوسری باتیں ہیں اگر ہم ان کو جوڑیں گے، یقیناً بنی اسرائیل کی نماز میں نہ رکوع تھا نہ سجدہ تھا، یہ تو اللہ نے اس امت کو نصیب فرمایا ہے۔ قدر کریں کہ جو سجدے میں جا کر مانگتے ہو اللہ اسے ضرور پورا کرتے ہیں، مگر فرض کے نہیں، نفلوں کے سجدے میں، فرض نماز میں کتنا کام ہوتا ہے کرنا سو، باقی تو میں نفل میں کر لیو، کبھی قیام لمبا کر لیو، کبھی رکوع لمبا کر لیو، کبھی سجدہ لمبا کر لیو، کبھی سجدے میں جو ہے مسنون دعائیں پڑھو، کوئی بات نہیں، نفل نماز میں کچھ بھی چل جائے گا، نفل نماز 2 کے بجائے 4 بھی چل جائیں گے، 4 کے بجائے 6 بھی، 6 کے بجائے 8 بھی ایک سلام کے ساتھ چل جائیں گے، اس لیے کہ نفل نماز ہے، مگر فرض جتنی ہے جیسی ہے وہ تج ادا کرنا، ایک اس میں کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا۔ تو یہ مختصر بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح افہام اور تفہیم کی توفیق نصیب فرمائے۔